بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم آج ایک عظیم عبادت قربانی کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ قربانی محض گوشت یا خون کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا قیمتی مال اور جانور پیش کرنے کی عملی مثال ہے۔ یہ عبادت اتنی قدیم ہے کہ اس کا آغاز انسانیت کے آغاز ہی سے ہو چکا تھا۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی سے۔ قرآن کریم ہمیں یہ واقعہ سنا کر یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی قربانی قبول ہوتی ہے جو تقوی اور اخلاص سے دی جائے۔ یعنی قرآن مجید کے چھٹے پارے میں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ جو قربانی کا واقعہ ذکر ہے تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف وہی قربانی قبول ہوتی ہے جو تقوی اور اخلاص سے دی جائے۔ یہی پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی میں نیت اور دل کی کیفیت سب سے اہم ہے۔ تو اب سوال نمبر 1 ہے، قربانی کی شروعات کب سے ہوئی؟ تو جواب، قربانی کی شروعات آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، جب ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کی تھی۔ سوال ہے کہ قرآن میں قربانی کے اس ابتدائی واقعے کا ذکر کس آیت میں ہے؟ جواب، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ کے ترجمہ، آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سناؤ جب انہوں نے قربانی کی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حابیل اور قابیل کی قربانی میں کیا فرق تھا؟ جواب، حابیل نے ایک بھنڈی کی قربانی کی، جبکہ قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ اناج وغیرہ غلہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی تھی کیونکہ حابیل کی قربانی میں اخلاص تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اس وقت قربانی کی قبولیت کا طریقہ کیا تھا؟ جواب، اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر مقبول قربانی کو کھا لیتی تھی۔ یعنی پہاڑ پر یا کسی جگہ پر اپنی قربانی کی چیزیں رکھی جائے اور پھر آسمان سے ایک آتی اور اس قربانی کی جس چیز کو کھا لیتی تو گویا کہ وہ قربانی قبول ہو جاتی۔ یہ قبولیت کی علامت تھی اور نشانی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے کہ قربانی کو امت محمدیہ پر کب اور کیوں لازم کیا گیا؟ جواب، قربانی کو امت محمدیہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم واقعے کی یادگار کے طور پر واجب قرار دیا گیا تاکہ ہم بھی اس جذبہ اطاعت و قربانی کو زندہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا، جس کا ذکر سورہ صافات کے 2-3 رکوع میں ہے، کہ وہ اپنے لڑکے سے کہتے ہیں کہ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے پیارے بیٹے، مجھے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو اس وقت فرمانبردار بیٹے نے کہا تھا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس باپ بیٹے کے عظیم واقعے کی یادگار کے طور پر قربانی کو واجب کیا گیا ہے تاکہ ہم بھی اس جذبہ اطاعت و قربانی کو زندہ رکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ قربانی کو قرآن کریم میں کس چیز کی نشانی قرار دیا گیا ہے؟ جواب، سورہ حج آیت نمبر 36 میں قربانی کو شعائر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے خیر ہے۔ سوال نمبر 7 ہے قربانی کے گوشت یا خون کا اللہ تک پہنچنا ضروری ہے؟ جواب، نہیں۔ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا تقوی، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جواب، مقصد صرف اللہ کی رضا اور تقوی حاصل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ ریاکاری اور رسم و رواج کے طور پر قربانی کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقوی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ قرآن کریم میں شاعر اللہ کی تعظیم کو کس چیز سے جوڑا گیا؟ تو جواب، سورہ حج آیت نمبر 32 کے مطابق شاعر اللہ کی تعظیم دل کی پرہیزگاری اور تقوی القلوب کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ سابقہ امتوں میں یعنی پچھلی امتوں میں، گزشتہ امتوں میں قربانی کا کیا طریقہ تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نبی دعا کرتے، اگر قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی،
یعنی کسی ایک میدان کے اندر لوگ اپنی قربانی کی چیزیں لا کر رکھ لیتے اور پھر اس کے بعد نبی دعا کرتے ہیں، آسمان سے آگ آ کر مقبول قربانی کو جلا دیتی، اور جس قربانی کی چیز کو آگ نہیں جلاتی تو قربانی گویا قبول نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 11 ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو جواب، سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے پیش کی، جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔ سوال نمبر 12 ہے کہ آیت قل ان صلاتی و نسکی سے قربانی کا کیا مفہوم لیا گیا؟ جواب، اس آیت یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں نسکی سے مراد یعنی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 13 ہے سورہ کوثر کی جو آیت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر سے کیا حکم ملتا ہے؟ تو جواب، اس آیت پہ نماز عید کے بعد قربانی کا حکم دیا گیا ہے، جس سے فقہاء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کیا قربانی صرف امت محمدیہ کے لیے ہے؟ جواب، نہیں، قرآن کریم یہ سورہ حج آیت نمبر 34 کے مطابق ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی گئی تھی تاکہ وہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ سوال نمبر 15 ہے قربانی کا سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ جواب، قربانی کے دن خون بہانا یعنی قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے جو مشکوٰۃ شریف میں مذکور ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے ہاں کب قبول ہوتا ہے؟ جواب، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کتاب الترغیب و ترہیب میں صفحہ نمبر حدیث نمبر 278 پر ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ قربانی کا عمل کس نبی کی سنت ہے؟ جواب، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سوال نمبر 18 ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال پر کیا ملتا ہے؟ جواب، قربانی کے جانور کے ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے، حتیٰ کہ ان کے ہر بال پر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ سوال نمبر 19 ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کی عیدگاہ میں نہ آئے، من وجد ساعة فلم یقرب مصلانا، کہ جو قربانی کی طاقت پاتا ہے لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب، قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت کی یادگار ہے اور اس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا اور ایثار و جانثاری کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ سوال ہے کہ قربانی کی صورت اور روح میں کیا فرق ہے؟ یعنی جس طرح ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اندر باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور باطن ہوتا ہے، تو قربانی کے ظاہر اور باطن میں کیا فرق ہے؟ تو جواب، قربانی کی صورت یعنی ظاہر جانور کو ذبح کرنا ہے، یعنی ہمارے آنکھوں سے دکھتا ہے کہ ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کا جذبہ اور دل کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ جو قربانی کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کو قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ سوال نمبر 22 ہے اصل میں انسان کو کیا پیش کرنا تھا؟ یعنی قربانی کے اندر انسان کو کیا پیش کرنا تھا؟ تو جواب، اصل میں عاشق بندے کو اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنی تھی، یعنی ہر عاشق بندہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے نچھاور کر دے، اللہ تعالیٰ کے عشق میں ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جانور کو ذبح کرنا یہ کافی قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے کہ واقعہ ذبح سے قربانی کا کیا مقصد واضح ہوتا ہے؟ جواب، اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد جان کو اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، یعنی حضرت ابراہیم جو حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو یہ ذبح اسماعیل سے قربانی کا کیا مقصد واضح ہوتا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی جان کو اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے قربانی اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ جواب، قربانی کی روح جان دینا ہے جبکہ صدقہ کی روح مال دینا ہے، نیز قربانی کے لیے مخصوص دن مقرر کیے گئے ہیں جبکہ صدقہ کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے کہ قربانی کی کتنی اقسام ہیں؟ یعنی قربانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، قربانی کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 واجب قربانی، نمبر 2 مستحب قربانی۔
سوال نمبر 26 ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ جواب: قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، آزاد، مقیم ہو اور صاحب نصاب مالدار ہو۔ سوال نمبر 27 ہے کہ اگر واجب قربانی نہ کی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو فاسق اور گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے ایک واجب کو چھوڑا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ کن لوگوں پر قربانی مستحب ہے؟ جواب: مسافر، فقیر یا محتاج افراد پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ قربانی کرے تو یہ مستحب ہے اور ثواب کا کام ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کیا ایک قربانی پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہے؟ یعنی ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ تو جواب: نہیں، ہر صاحب نصاب فرد پر علیحدہ قربانی واجب ہے، ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ سوال نمبر 30 ہے کیا مردوں یا زندہ افراد کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، مردوں یا زندہ افراد کے ایصال ثواب کے لیے یعنی ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ سوال نمبر 31 ہے کہ اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی یا فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایسی صورت میں ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سوال نمبر 32 ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ جواب: قربانی کے واجب ہونے کی 6 شرائط ہے، جن 6 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اس وقت قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 1، عقل مند ہونا، عاقل ہونا، پاگل اور مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگر ایام قربانی میں بالغ ہو جائے اور مالدار ہو جائے تو قربانی واجب ہوگی۔ اور نمبر 3، آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، مگر اگر مسافر کرے تو اسے ثواب ملے گا۔ اور نمبر 5، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، اگر قربانی کے دنوں میں مسلمان ہو جائے اور صاحب نصاب ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ اور نمبر 6 ہے صاحب نصاب ہونا، یعنی فقیر پر قربانی واجب نہیں، البتہ اگر خوشی سے قربانی کرے تو ثواب ملے گا۔ اگر کسی کے پاس نصاب کی رقم ہو لیکن اس پر اتنا قرض ہو کہ نصاب باقی نہ رہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ سوال نمبر 33 ہے کہ خلاصے کے طور پر کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ تو جواب: ہر اس شخص پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، آزاد، مقیم مسلمان اور صاحب نصاب ہو، ان لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ سوال نمبر 34 ہے کہ نصاب سے کیا مراد ہے؟ جواب: نصاب سے مراد 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا چاندی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا ان کی قیمت کے برابر نقد رقم یا سامان ہو تو یہ نصاب والا آدمی صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر قربانی واجب ہوں گی۔ سوال نمبر 35 ہے کیا مال تجارت بھی یعنی بزنس کا مال بھی، بزنس کا سامان بھی نصاب میں شمار ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر کسی کے پاس مال تجارت، شیئر، جیولی، فریج، گاڑیاں، پنکھے وغیرہ یعنی جو بھی خرید و فروخت کا، بزنس کا، دھندے کا، بازار کا جو بھی سامان ہو، اگر نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سوال نمبر 36 ہے کہ اگر کوئی فقیر قربانی کے دن میں صاحب نصاب بن جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کسی ایک دن بھی وہ صاحب نصاب بن گیا تو اسی دن اس پر قربانی واجب ہوں گی۔ سوال نمبر 37 ہے اگر کوئی غیر مسلم قربانی کے دنوں میں مسلمان ہو جائے اور صاحب نصاب ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایسی صورت میں قربانی اس پر واجب ہوں گی۔ سوال نمبر 38 ہے کیا عورت پر قربانی واجب ہے؟ جواب: اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، شوہر پر بیوی کی قربانی لازم نہیں، البتہ بیوی کی اجازت سے شوہر کرے تو قربانی ہو جائے گی۔ سوال نمبر 39 ہے کیا میاں بیوی کی طرف سے باری باری قربانی کافی ہے؟ جواب: نہیں، ہر صاحب نصاب پر انفرادی طور پر قربانی واجب ہے، ایک سال شوہر اور دوسرے سال بیوی کے نام سے قربانی کرنا کافی نہیں، یعنی گھر میں جتنی بھی صاحب نصاب لوگ ہوں گے ان پر قربانی واجب ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ اگر کاروبار مشترک ہو تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواب: یعنی اگر کاروبار پارٹنرشپ میں ہو تو کیا حکم ہے؟ تو جواب: اگر پارٹنرشپ میں ہے تو کاروبار کی مالیت تقسیم کے بعد ہر پارٹنر کے حصے میں، ہر شریک کے حصے میں نصاب کے برابر یا زائد آتا ہے تو ہر شریک پر قربانی واجب ہوں گی، اور اگر نصاب سے کم آتا ہے تو قربانی واجب نہیں۔ سوال نمبر 41 ہے
کاشتکار اور کسان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ان کے پاس ضرورت سے زائد جانور یا سامان نصاب کے برابر ہو تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں۔ سوال نمبر 42 ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں، یعنی قربانی کے دن کتنے ہیں؟ جواب: قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر سے عید کی نماز کے ہونے کے بعد سے 12 ذی الحجہ کے عصر تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے کہ قربانی کے لیے افضل دن کون سا ہے؟ جواب: سب سے افضل دن پہلا دن یعنی 10 ذی الحجہ ہے، پھر دوسرا دن 11 ذی الحجہ ہے، پھر تیسرا دن یعنی 12 ذی الحجہ ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، دھیان سے سمجھے کہ اگر ذی الحجہ کے چاند کا مسئلہ مشکوک ہو جائے تو قربانی کب کرنی چاہیے؟ جواب: اگر ذی الحجہ کے چاند کا مسئلہ مشکوک ہو جائے، 12 تاریخ کے متعلق 13 ہونے کا شک ہو تو افضل یہ ہے کہ 12 تاریخ سے پہلے قربانی کر لے۔ اگر 12 کو کرے تو مستحب ہے کہ اس گوشت کو صدقہ کر دے، خود نہ کھائے۔ یہی حکم 9 اور 10 میں شک ہونے کا ہے، یعنی 10 تاریخ کو یہ شک ہو کہ 9 تاریخ ہوں گی تو ابھی 10 تاریخ کو قربانی نہ کرے بلکہ 11 کو کرے، اور اگر 10 کو کر لیا ہے تو مستحب یہ ہے کہ گوشت نہ کھائے بلکہ گوشت کو فقیروں، غریبوں، مسکینوں میں صدقہ کر دے۔ سوال نمبر 45 ہے، کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے؟ جواب: روشنی کا معقول انتظام ہو تو رات میں یعنی درمیان کی دونوں راتوں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ فقہا نے جو مخرو لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں تاریکی کی وجہ سے غلطی کا احتمال رہتا ہے، مگر جب دن جیسی روشنی کا اہتمام ہو تو پھر یہ احتمال نہیں رہتا، یعنی غلطی کا احتمال نہیں رہتا، پس کراہت ختم ہو جائے گی۔ سوال نمبر 46 ہے کہ شہر میں قربانی کب کی جائے؟ جواب: شہر یعنی جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے، نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی وجہ سے نماز نہ ہو سکے تو زوال کے بعد قربانی درست ہے، اور اگر شہر میں کئی جگہ نماز ہوتی ہو تو کسی ایک جگہ نماز ہو جائے تو قربانی درست ہے، سب جگہ نماز ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 47 ہے کہ دیہاتوں میں قربانی کب کی جا سکتی ہے؟ جواب: دیہاتوں میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی صبح صادق کے بعد ہی سے قربانی جائز ہے، البتہ مستحب وقت طلوع آفتاب کے بعد ہے کہ اس وقت دین کے آثار مکمل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 48 ہے کہ اگر شہر میں کسی وجہ سے نماز صحیح نہ ہو تو نو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر شہر میں یہ واقعہ پیش آوے کہ کسی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوئی، مثلا امام نے بے وضو نماز پڑھا لی وغیرہ اور لوگوں نے قربانی کر لی، تو اب صرف نماز کا اعادہ کرے، یعنی نماز کو لوٹائے۔ جن لوگوں نے بے خبری میں قربانی کر لی ان کی قربانی درست ہو گئی، اس کا اعادہ، اس کو لوٹانا لازم نہیں ہے۔ سوال نمبر 39 ہے 49 ہے کہ قربانی کے وقت کے تعین میں کس چیز کا اعتبار ہوگا، جانور کی جگہ کا یا مالک کی جگہ کا؟ جواب: اعتبار جانور کی جگہ کا ہوگا، نہ کہ مالک کی جگہ کا۔ پس جانور دیہات میں ہو اور اس کا مالک شہر میں تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد ہی سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کے برعکس میں یعنی مالک دیہات میں ہو اور جانور شہر میں ہو تو نماز عید کے بعد ہی قربانی درست ہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں۔ سوال نمبر 50 ہے کہ قربانی کے لیے کون سے جانور درست ہے؟ جواب: بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی 1 سال کے، گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال کے، اونٹ، اونٹنی 5 سال کے، صرف انہی جانوروں کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور جانور جیسے ہرن، خرگوش وغیرہ کی قربانی درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 51 ہے کہ اگر کوئی جانور 2 مختلف الجنس جانور کے ملاپ سے پیدا ہو تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی جانور 2 مختلف الجنس جانور کے اختلاط سے ملاپ سے پیدا ہوا تو اس کی ماں کا اعتبار ہوگا۔ مثلا اگر ہرن اور بکری کے اختلاط سے ہرن اور بکری کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ اس کی ماں بکری ہے، اور اس کے برعکس یعنی بکرا اور ہرنی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر ماں ہرن ہے۔ تو 2 مختلف الجنس، 2 الگ الگ جنس کے جانور کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو تو اس میں اعتبار ماں کا ہے۔ سوال نمبر 52 ہے قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: عمر کے لحاظ سے ہر جانور میں مذکورہ عمر کا اعتبار ہوگا، یعنی سوال نمبر 5 میں جو جانور اور ان کی عمر ذکر کی گئی ہے ان کا اعتبار ہوگا۔ اس سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی جائز نہ ہوگی،
اور حساب میں اعتبار قمری سال کا ہوگا نہ کہ شمسی سال کا، یعنی اسلامی قمری جو چاند سے شمار کیا جاتا ہے اس کا اعتبار ہوگا، انگریزی عیسوی سال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 53 ہے، کیا بھیڑ میں مینڈے کی قربانی کے لیے کوئی خاص رعایت ہے؟ جواب: البتہ صرف مینڈا یعنی بھیڑ کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ 6 مہینے یا زیادہ عمر کا ہو اور اتنا موٹا ہو کہ سال بھر کے مینڈوں میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو دور سے چھوٹا معلوم نہ ہو، 1 سال کا معلوم ہونے لگے، تو ایسے مینڈے کی قربانی درست ہے۔ سوال نمبر 54 ہے کہ عمر کا اعتبار ہے یا دانت نکلنے کا؟ جواب: اعتبار عمر کا ہے، دانت نکلنے کا نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی بکری کی عمر یقیناً 1 سال کی ہو گئی ہو لیکن آگے کے 2 دانت نہیں نکلے، جو عام متن بکرے اور بھیڑ میں سال بھر کے ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ سوال نمبر 55 ہے کہ بڑے جانور اونٹ، گائے، بھینس میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ جواب: بڑا جانور یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینسا میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ جائز نہیں۔ اگر 8 آدمی شریک ہوئے تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، 7 سے کم میں کوئی حرج نہیں۔ بڑا جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو تو اب بھی کوئی حرج نہیں، تب بھی جائز ہے۔ سوال نمبر 56 ہے کہ بڑے جانور میں شریک ہونے والوں کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ جواب: اور تمام شرکاء کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی عبادت مثلا قربانی یا عقیقہ یا دم تمتع وغیرہ کی نیت سے شریک ہو۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی گوشت خوری کی ہوں گی تو سب کی قربانی درست نہ ہوں گی۔ سوال نمبر 57 ہے، کیا بڑے جانور میں کسی مرحوم کی طرف سے حصہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص جانور میں ایک حصہ اپنے کسی مرحوم رشتہ دار یا پیر و مرشد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ 6 آدمی اپنا حصہ رکھنے کے بعد 7واں حصہ مشترکہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے، یہ بھی جائز ہے۔ سوال نمبر 58 ہے کہ اگر شرکاء میں سے کوئی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کسی جانور میں کچھ لوگ شریک تھے اور ان شریکوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو کیا حکم ہوگا؟ تو جواب: اگر شرکاء میں سے کوئی مر گیا تو میت کے ورثاء کی اجازت صراحتاً یا دلالتاً ضروری ہے، ان کی اجازت کے بغیر کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 59 ہے کہ اگر غریب آدمی نے قربانی کا جانور خریدا تو کسی اور کو اس میں شریک کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: اگر غریب نے جانور اپنے لیے خریدا اور خریدتے وقت شرکت کی نیت نہیں تھی تو وہ جانور اسی کے لیے متعین ہو گیا، اب اس میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، برخلاف غنی صاحب نصاب کے یعنی مالدار نے اگر جانور خریدا ہے اور خریدتے وقت اس کی شرکت کی نیت نہیں تھی لیکن بعد میں پھر لوگوں کو شریک کر سکتا ہے۔ یہ غریب کا قربانی واجب نہیں تھی لیکن خریدتے وقت اس نے جب کسی کو شریک کرنے کی نیت نہیں کی تو وہ جانور خریدنے سے پورا جانور اسی کی طرف سے متعین ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 60 ہے کہ قربانی کے جانور میں عیب کی کیا حد ہے؟ جواب: اصول یہ ہے کہ جانور میں ہر ایسا عیب جس سے کسی قسم کی منفعت یا ظاہری جمال بالکل ختم ہو جائے قربانی کے لیے مانع ہے، اور جو عیب ایسا نہ ہو اس میں حرج نہیں۔ کسی قسم کی منفعت یا ظاہری جمال سے مراد یہ ہے کہ اگر بازار میں جا جائے تو اس کی قیمت میں کمی آ جائے اور وہ عیب والا شمار کیا جانے لگے تو ایسا عیب قربانی کے لیے مانع ہے۔ سوال نمبر 61 ہے کہ کون سے ظاہری عیب والے جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ کون سے ظاہری عیوب والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے؟ جواب: جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی سے زائد روشنی چلی گئی ہو، جس کا ایک کان یا دم خود 1/3 سے زائد کٹ گیا ہو، پیدائشی چھوٹے کان یا دم یا کان میں سوراخ یا لمبائی میں چرا ہوا ہونا، یہ جائز ہے۔ جس کی زبان اتنی کٹ گئی ہو کہ گھاس نہ کھا سکتا ہو، جس کے پیدائشی دانت نہ ہو یا اکثر دانت گر گئے ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر دانت نہ ہونے کے باوجود گھاس کھا سکتا ہو تو قربانی جائز درست ہے۔ جس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، پیدائشی سینگ نہ ہونا یا درمیان میں سے بیچ میں سے ٹوٹنا یا صرف کھول اترنا یہ جائز ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو یا چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہ ہو یا رکھ کر چل نہ سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لنگڑے پاؤں کا سہارا لے کر چلنے والے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور اتنا پاگل یا بیمار ہو کہ کھا پی نہ سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔
جو جانور اتنا کمزور اور مریض ہو کہ ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ چلتا پھرتا دبلا پتلا جانور قربانی جائز ہے۔ 2 تھن والے جانور میں 1 تھن اور 4 تھن والے جانور میں 2 تھن سوکھ گئے ہو، کٹ گئے ہو یا اتنے زخمی ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ خبتی یعنی پیدائشی مذکر و مؤنث، نر و مادہ دونوں کی علامت ہو یا کوئی علامت نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ سوال نمبر 62 ہے کہ اگر خریدنے کے بعد جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب عیب خواہ خریدنے سے پہلے ہو یا خریدنے کے بعد پیدا ہوئے ہو، دونوں کا حکم یکساں ہے۔ البتہ ذبح کرتے وقت جانور کے تڑپنے یا کودنے سے کوئی عیب پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ایسا عیب معاف ہے۔ سوال نمبر 63 ہے کون سے عیب والے جانور قربانی جائز ہے؟ جواب خارج شدہ یعنی کھجلی والا جانور مگر موٹا ہو، جس کی کھجلی کا اثر گوشت تک نہ پہنچا ہو، زیادہ عمر کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کے لائق نہ رہا ہو، داغ دیا گیا ہو، 1 فوطہ والا ہو یا خصوصاً گوٹیا کی ایک ہی ہو 2 نہ ہو، رسولی والا ہو یعنی گوشت اور چمڑی کے درمیان گاٹھ ہو، یا کتیا خنزیر یا عورت کے دودھ سے پرورش پائی ہو، تو ایسے جانور قربانی جائز ہے، کیونکہ بڑا ہونے تک چارہ کھانے سے دودھ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور نجاست کھانے والا جانور ہو مگر چند روز باندھ کر چارہ کھلایا گیا ہو۔ اونٹ میں یعنی نجاست کھانے والا اونٹ ہو تو اس کو 1 مہینہ باندھ کر چارہ کھلایا جائے، گائے بھینس کو 20 روز تک اور مینڈے بکرے کو 10 روز تک باندھنا بہتر ہے۔ صحیح قول کے مطابق جب گوشت سے بدبو ختم ہو جائے تو ذبح کرنا جائز ہے۔ جو جانور نجاست کے ساتھ چارہ بھی کھا سکتا ہو اور گوشت بدبودار نہ ہو تو فوراً ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ جو جانور بت یا مداح کے نام پر چھوڑا گیا ہو مگر مالک سے خرید لیا گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے بال کاٹ دیے گئے ہو یا جل گئے ہو، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ زمین پر گرنے، رسی باندھنے یا مارنے سے جسم پر نشان پڑ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ تاہم مستحب ہے کہ جانور خوبصورت، پربا اور پیدائش اعتبار سے مکمل ہو، جس میں ذرا بھی عیب نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بہت بہتر ہے۔ سوال نمبر 64 ہے کہ جانور کو کہاں سے ذبح کرنا چاہیے؟ جواب ذبح کی جگہ حلق اور لبہ کے درمیان ہے۔ سوال نمبر 65 ہے کہ ذبح میں گلے کی کتنی رگیں کاٹنا ضروری ہے؟ جواب ذبح میں گلے کی 4 رگیں غذا، ساز اور خون کی 2 رگیں کٹ جائے، اگر ان میں سے 3 رگیں کٹ گئی تو بھی کافی ہے، اور اگر صرف 2 رگیں کٹے تو جانور مردار ہے، کھانا جائز نہیں اور قربانی بھی درست نہیں۔ سوال نمبر 66 ہے کہ ذبح اضطراری یعنی قابو سے باہر جانور کا کیا حکم ہے؟ جواب ذبح اضطراری یعنی جب جانور باوجود کوشش کے قابو میں نہ رہے تو کسی خاص رگ کا کاٹنا ضروری نہیں، بلکہ جسم کے کسی بھی حصے میں بسم اللہ پڑھ کر زخم لگا دینا کافی ہے، اور اگر زخم سے جانور کی موت ہو جائے اور مرنے کے بعد ہی قابو گرفت میں آ جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ البتہ اگر مرنے سے پہلے قابو میں آ گیا تو اس کو باقاعدہ ذبح کرنا ضروری ہے، اس میں سستی کی اور جانور مر گیا تو اب کھانا حلال نہ ہوگا۔ سوال نمبر 66 ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کو کس طرح لٹانا سنت ہے اور اس کا رخ کس جانب ہونا چاہیے؟ جواب ذبح کرتے وقت جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اس کے پیر قبلے کی طرف کرے، پھر ذبح کرنے والا اپنے بائیں ہاتھ سے جانور کا سر پکڑے اور اپنا داہنا پیر جانور کے داہنے شانے پر رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ اس طرح جانور کو لٹانا سنت ہے اور اس میں سہولت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے علاقے کے لحاظ سے جانور کا سر جنوب یعنی دکن میں اور اس کی دم شمال یعنی اتر میں اور اس کے تمام پیر مغرب یعنی پچھم کی جانب کرے۔ سوال نمبر 68 ہے کہ حلال جانور کی کون سی 7 چیزیں کھانا حرام ہے؟ جواب حلال جانور کی 7 چیزیں کھانا حرام ہے۔ نمبر 1 شرمگاہ یعنی نر و مادہ دونوں کی شرمگاہ، نمبر 2 خصیتین یعنی فوطے، اور نمبر 3 مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، نمبر 4 گدود یعنی گرا گاٹ جو کھال اور گوشت کے درمیان ہوتی ہے، نمبر 5 پتا اور پھر بہتا ہوا خون جو رگوں سے نکلتا ہے۔ سوال نمبر 69 ہے کیا اوجے اور آتے کھانا حلال ہے؟ جواب اوجے اور آتے کھانا حلال ہے، کھانا جائز ہے، کیونکہ فقہا نے جو حرام چیزیں بیان کی ہے یہ ان کے علاوہ ہے۔ سوال نمبر 70 ہے گوشت پر لگا ہوا خون پاک ہے یا ناپاک؟ جواب گوشت کے اوپر لگا ہوا خون وہی پاک ہے، حلال ہے، پس گوشت دھونا ضروری نہیں، بلا دھوئے بھی کھانا جائز ہے، تاہم نظافت اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ دھو لیا جائے۔ البتہ گوشت پر رگوں کا خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے لگ گیا ہے تو یہ بہنے والا خون انہیں دھونا ضروری ہے اور یہ خون ناپاک ہے۔ سوال نمبر 71 ہے کہ مسلمان کس جذبے سے اللہ تعالیٰ کے حکام کو مانتا ہے؟
جواب مسلمان اللہ کے احکام کو ایمان، محبت، تسلیم اور رضا کی جزوی مانتا ہے، چاہیے کہ وہ حکم اس کی عقل کو سمجھ میں، اور چاہے وہ حکم اس کی عقل کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پھر وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ سوال نمبر 72 ہے کہ بعض لوگ قربانی جیسے حکم پر اعتراض کرتے ہیں، تو جواب کچھ لوگ مغرب سے متاثر ہو کر اپنی کمزور عقل کی بنیاد پر قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیسے جانور پر خرچ کرنے کے بجائے رفاہی کاموں میں، صدقہ و خیرات میں، لوگوں کی مددوں میں لگنے چاہیے۔ سوال نمبر 73 ہے کہ یہ اعتراض کون لوگ کرتے ہیں؟ جواب اعتراض ملحدین، دین سے دور لوگ یا وہ لوگ کرتے ہیں جو میڈیا اور مغربی نظریات سے متاثر ہیں، ان کا مقصد سارا مسلمانوں کو دین سے دور کرنا ہے۔ سوال ہے کیا قربانی کے بجائے رفاہی کاموں میں مال لگانا بہتر ہے؟ جواب نہیں، قربانی ایک دینی حکم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رفاہی کام بھی اہم ہے، مگر دینی حکم کو چھوڑ کر رفاہی کام کرنا درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 75 ہے کیا ان اعتراضات کا اثر عام مسلمانوں پر ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، بعض سادہ مسلمان ان نام نہاد دانشوروں کی باتوں میں آ کر قربانی جیسے اہم حکم کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جو خطرناک بات ہے۔ سوال نمبر 76 ہے ہمیں ان اعتراضات کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ جواب ہمیں چاہیے کہ دین کو عقل کی نہیں ایمان کی نظر سے دیکھے، قربانی کی حکمت اور سنت ابراہیمی کو سمجھے، ملحدین کے پروپیگنڈے سے دور رہے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ سوال نمبر 74 ہے کیا قربانی کے بجائے رفاہی کاموں میں مال لگانا بہتر ہے؟ سوال نمبر 78 ہے کیا قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب قربانی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کو قرب حاصل کرنا اور حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنا، اور قربانی مال اور جان کی محبت پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینا سکھاتی ہے۔ سوال نمبر 79 ہے کیا جانور ذبح کرنا ظلم اور غیر اخلاقی عمل ہے؟ تو جواب کہ جانور کو ذبح کرنا ظلم نہیں بلکہ ایک فطری ضرورت ہے۔ انسان کی جسمانی ساخت، نظام ہضم اور غذائی ضروریات گوشت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسلام نے جانوروں کو ذبح کرنے کے سخت اصول رکھے ہیں تاکہ کم سے کم تکلیف ہو، اور ذبیحہ کا طریقہ دنیا کے تمام نظاموں سے زیادہ مہربان اور سائنسی اور رحم دلی پر اسلام نے دیا ہے۔ سوال نمبر 80 ہے کہ اگر اللہ کو جانور کی جان لینا چاہیے تو خود لے لیتا، انسان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو جانور کا گوشت یا خون نہیں چاہیے، بلکہ بندے کا تقویٰ اور فرمانبرداری اور قربانی کا جذبہ مطلوب ہے۔ قرآن مجید میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی انسان کو ایثار، اطاعت اور شکر گزاری سکھاتی ہے۔ سوال نمبر 81 ہے قربانی میں اتنا خرچ کر کے گوشت کھانا سے بہتر نہیں کہ وہ رقم کسی غریب کو دے دی جائے یا اسپتال بنایا جائے؟ جواب رفاہی کام بہت اہم ہے، مدد والے کام تو بھی بہت اہم ہے، مگر قربانی ایک مخصوص عبادت ہے جس کا وقت، طریقہ اور مقصد متعین ہے۔ جسے نماز روزے کا کوئی متبادل نہیں، ویسے ہی قربانی کا متبادل صرف صدقہ نہیں بن سکتا۔ اسلام نے رفاہ عامہ کے لیے زکوٰۃ، صدقات، کفارات، فطر وغیرہ کے علیحدہ نظام رکھے ہیں۔ سوال نمبر 82 ہے کیا کروڑوں جانوروں کی قربانی سے ان کی نسل ختم نہیں ہو جائیں گی؟ جواب نہیں، قربانی سے جانوروں کی نسل ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں جانوروں کی ضرورت زیادہ ہو وہاں ان کی تعداد بڑھا دیتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں قربانی کی جاتی ہے وہاں جانوروں کی تعداد کم نہیں بلکہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ انسان انہیں زیادہ پال رہے ہیں اور افزائش نسل کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 83 ہے کیا گائے کے ذبیحہ پر پابندی کی وجہ سے بھارت میں گائے کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ تو جواب نہیں، گائے کے ذبیحہ پر پابندی کے بعد گائے کی پیداوار کم ہوئی، کیونکہ وہ ذبح نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے گائے کی تعداد گھٹ رہی ہے، اور یہ پابندی کی وجہ سے گائے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، کئی ٹریفک کے سگنلوں پر تو کئی کسی کے کھیت وغیرہ پر۔ سوال نمبر 85 ہے یہ قربانی کے احکام کی وجہ سے معاشی تنگی آتی ہے؟ جواب نہیں، قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قربانی کے جانوروں کی پیداوار کو بڑھا دیتا ہے، اس سے معیشت متاثر نہیں ہوتی، بلکہ کسان جانوروں کو پالتا ہے پھر مارکیٹ میں لا کر بیچتا ہے، تو انڈین اکانومی کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے مارکیٹ کو
انڈین حکومت کو بڑا ٹیکس ملتا ہے، حکومت اور ہر طبقہ کسان وغیرہ سب اوپر آتے ہیں۔ پھر غریبوں کو قربانی کا گوشت رشتہ داروں سب میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو معاشرتی سوسائٹی والا فائدہ پہنچاتا ہے۔ سوال نمبر 86 ہے، کیا قربانی صرف ایک قدیم رسم ہے؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک بامقصد عبادت ہے جو انسان کے اندر قربانی، ایثار، اطاعت، انسان دوستی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ سائنس اور ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ روحانیت، اخلاقی اقدار کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے قربانی کی عبادت آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ سوال نمبر 87 ہے کہ اگر سب انسان گوشت کھانا بند کر دے تو دنیا بہتر ہو جائیں گی؟ جواب: یہ خیال نہ سائنسی ہے نہ فطری۔ انسان کی جسمانی ضروریات میں پروٹین، آئرن اور وٹامن بھی شامل ہے، جو گوشت سے ہی مکمل حاصل ہوتی ہے۔ سبز خوری بنانا ناممکن ہے، یعنی سبزی کھانے والا بنانا ناممکن ہے، نہ فطری ہے۔ جانوروں کی آبادی اور چراگاہوں کا توازن بھی بگڑ جائے گا۔ سوال نمبر 88 ہے، قربانی سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب قربانی انسان کو اپنے مال، خواہشات اور محبوب چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ روح کی پاکیزگی، اللہ کی اطاعت، غریبوں کی مدد، معاشرتی یکجہتی کی عملی تربیت ہے۔ سوال نمبر 89 ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، اور جو اس کا متحمل نہیں وہ قربانی کی بجائے صدقہ دے سکتا ہے، جو ایک نیکی ہے، مگر قربانی کرنے والے کے لیے اس کا متبادل نہیں۔ سوال نمبر 90 ہے، کیا قربانی کی وجہ سے جانور کی نسل ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: قربانی کی وجہ سے جانور کی نسل ختم نہیں ہوتی، یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ سوال نمبر 91 ہے، جانوروں کی تعداد کی زیادتی یا کمی کا کیا سبب ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق جس چیز کی دنیا میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی پیداوار بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گائے اور بکریوں کی تعداد کتے اور بلیوں کی نسبت زیادہ ہے، حالانکہ بلی اور کتے زیادہ بچے دیتے ہیں۔ سوال نمبر 92 کہ قرآن کریم کی کس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کی ہوئی چیز کا بدل دیتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی آیت وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے۔ سوال نمبر 93 ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اس آیت کی مثال کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جواب: جیسے زمین سے نکالا گیا پانی ختم نہیں ہوتا کیونکہ بارش سے دوبارہ پانی جمع ہو جاتا ہے، ویسے ہی کھانے پینے کی چیزیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی تعداد بھی اسی طرح برقرار رہتی ہے۔ سوال نمبر 94 ہے کہ اسلام میں دوسروں کی مدد اور صدقات کا کیا نظام ہے؟ جواب: اسلام نے زکوٰۃ، صدقات، صدقۃ الفطر، عشر، کفارات اور نذور کے یعنی منت وغیرہ کے ذریعے مالی مدد کا ایک مکمل نظام دیا ہے، جس کے ذریعے رفاع عامہ کے کام اور غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ قربانی کا حکم اس نظام سے جدا ہے اور اسے مسخ نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 95 ہے کہ آخر میں قربانی کے متعلق ہمیں کیا بات یاد رکھنی چاہیے؟ جواب: قربانی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اسلام کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس سے جانوروں کی نسل متاثر نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی پیداوار کو برقرار رکھتا ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے اسلام نے الگ نظام دیا ہے اور ہمیں دونوں کو برابر اہمیت دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔